نمبر 4، مسیحیت۔ دوسرا مذہب جو جنگ کے مسئلے میں اسلام سے اصولی اختلاف رکھتا ہے مسیحی مذہب ہے۔ یہودی مذہب کی طرح اس کے متعلق بھی ہماری معلومات کا واحد ذریعہ ایک ہی کتاب ہے جس کو تمام مسیحی دنیا اپنے مذہب کی بنیادی کتاب تسلیم کرتی ہے، اور وہ انجیل ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اصل مسئلے کے متعلق اس سے استفسار کریں، یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ آج وہ جس صورت میں موجود ہے اس سے صرف موجودہ مسیحیت کے معتقدات ہی ہم کو معلوم ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ سوال کہ فی الاصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اس سے حل نہیں ہوتا۔ چونکہ آئندہ مباحث کو سمجھنے کے لیے اس مقدمے کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے انجیلی صحائف کی تاریخی حیثیت پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ ماخذ کی تحقیق۔ آج ہم جس مجموعہ کو انجیل کہتے ہیں وہ دراصل 4 بڑے صحیفوں پر مشتمل ہے: متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وہ تمام منزل من اللہ آیات اور صورتیں جمع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اس طرح کسی کتاب میں وہ وحیاں ہم کو یکجا نہیں ملتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ پھر وہ مواعظ و نصائح بھی ہم کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں کہیں نہیں ملتے جو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے زمانے میں مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ یہ صحیفے جو ہم تک پہنچے ہیں نہ خدا کا کلام ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ وہ دراصل حضرت عیسیٰ کے حواریوں بلکہ حواریوں کے بھی شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن میں ان لوگوں نے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق حضرت علیہ السلام کے حالات اور ان کی تعلیمات کو جمع کیا۔ لیکن یہ کتابیں خود اس قدر مجہول الاصل ہیں کہ ان پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری متی کی طرف منسوب ہے، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ متی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ متی کی اصل کتاب جس کا نام لوجیا تھا مفقود ہے۔ جو کتاب متی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مصنف کوئی گمنام شخص ہے جس نے دوسری کتابوں کے ساتھ لوجیا سے بھی استفادہ کیا تھا۔ خود متی کا ذکر اس میں اس طرح کیا گیا ہے جیسے کسی غیر آدمی کا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر مرقس کی انجیل سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کی 1028 آیات میں سے 470 بعین ہی وہی ہیں جو مرقس کی انجیل میں آئی ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا مصنف متی حواری ہوتا تو اس کو ایک ایسے شخص کی کتاب سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ تھی جو نہ حواری تھا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا تھا۔ مسیحی علماء کا خیال ہے کہ یہ کتاب 70 میں یعنی مسیح علیہ السلام سے 41 برس بعد لکھی گئی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ 90 عیسوی کی تصنیف ہے۔ دوسری کتاب مرقس کی طرف منسوب ہے اور عموماً تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرقس خود ہی اس کا مصنف ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا اور نہ ان کا مرید ہوا۔ وہ دراصل پطرس حواری سینٹ پیٹرز کا مرید تھا جو کچھ ان سے سنتا تھا اسے یونانی زبان میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے عیسیٰ مصنفین اس کو عموماً پطرس کا ترجمان کہا کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب 63 عیسوی اور 70 عیسوی کے درمیان کسی زمانے میں لکھی گئی ہے۔ تیسری کتاب لوقا کی طرف منسوب ہے، اور یہ بالکل مسلم ہے کہ لوقا نے کبھی مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے استفادہ کیا۔ وہ پولس یعنی کہ سینٹ پال کا مرید تھا، ہمیشہ اس کی صحبت میں رہا اور اس نے اپنی انجیل میں اسی کے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ خود پولس اس کی انجیل کو اپنی انجیل کہتا ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ سینٹ پال خود بھی مسیح کی صحبت سے محروم تھا، اور مسیحی روایات کے مطابق واقعہ صلیب کے 6 برس بعد وہ اس مذہب میں داخل ہوا۔ اس لیے لوقا اور مسیح علیہ السلام کے درمیان سلسلہ روایت کی ایک کڑی بالکل غائب ہے۔ انجیل لوقا کی تاریخ تحریر بھی متعین نہیں ہے، بعض اس کو 87 عیسوی کی تصنیف بتاتے ہیں اور بعض 74 عیسوی کی، مگر ہارنک، میک گرفٹ اور پلومر جیسے محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ 80 عیسوی سے پہلے نہیں لکھی گئی۔
چوتھی کتاب جو یوحنا کی انجیل کہلاتی ہے، جدید تحقیقات کے مطابق مشہور یوحنا حواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کسی اور مجہول الاحوال شخص کی ہے جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ کتاب مسیح علیہ السلام سے بہت بعد 90 عیسوی یا اس کے بھی بعد لکھی گئی ہے۔ ہارنگ اس مدت کو 110 عیسوی تک بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کا سلسلہ بھی مسیح علیہ السلام تک نہیں پہنچتا اور ان کی سند پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا، لیکن زیادہ عمیق تحقیقات سے ان کتابوں کی دستاویزی حیثیت اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اولاً چاروں انجیلوں کے بیانات میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ پہاڑی کے وعظ کو بھی جو مسیحی تعلیم کا اصل الاصول ہے، متی، مرقس اور لوقا تینوں نے مختلف اور متضاد طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ثانیاً چاروں انجیلوں میں ان کے مصنفین کے خیالات و تاثرات صاف طور پر نمایاں ہیں۔ متی کے مخالف یہودی معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان پر اتمام حجت کرتا نظر آتا ہے۔ مرقس کے مخاطب رومی ہیں اور وہ ان کو اسرائیلیات سے روشناس کرانا چاہتا ہے۔ لوقا سینٹ پال کا وکیل ہے اور دوسرے حواریوں کے خلاف اس کے دعوی کی تائید کرنا چاہتا ہے۔ یوحنا ان فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات سے متاثر نظر آتا ہے جو پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں مسیحیوں کے درمیان پھیل گئے تھے۔ اس طرح ان چاروں انجیلوں کے درمیان معنوی اختلاف لفظی اختلاف سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ثالثاً اناجیل سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام حواریوں کی زبان سریانی تھی۔ زبان کے اختلاف سے خیالات کی تعبیر میں اختلاف ہونا قدرتی بات ہے۔ رابعاً اناجیل کو ضبط تحریر میں لانے کی کوئی کوشش دوسری صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ 150 عیسوی تک عام خیال یہ تھا کہ زبانی روایات تحریر سے زیادہ مفید ہیں۔ دوسری صدی کے آخر میں لکھنے کا خیال پیدا ہوا، لیکن اس زمانے کی تحریروں کو مستند نہیں سمجھا جاتا۔ عہد جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا پہلا مستند متن قرطاجنہ کی کونسل میں منظور کیا گیا جو 397 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ خامساً اناجیل کا قدیم ترین نسخہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے چوتھی صدی عیسوی کے وسط کا ہے، دوسرا نسخہ 5ویں صدی کا اور تیسرا ناقص نسخہ بھی جو پاپائے روم کے کتب خانے میں ہے چوتھی صدی سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ بس یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں جو انجیلیں رائج تھیں ان سے موجودہ اناجیل کس حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ سادساً اناجیل کو قرآن کی طرح حفظ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی اشاعت کا انحصار ابتداءً روایت بالمعنی پر رہا جس میں حافظے کے اختلال اور راویوں کے ذاتی خیالات کا اثر آنا قدرتی عمل ہے۔ بعد میں جب کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نقل نویسوں کے رحم پر تھیں۔ نقل کرتے وقت ہر شخص کے لیے آسان تھا کہ جس چیز کو اپنے عقائد کے خلاف دیکھے حذف کر دے اور جس کی کمی پائے بڑھا دے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اناجیل اربع میں ہم کو مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم ملتی ہے۔ بس آئندہ صفحات میں مسیحیت کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا وہ اس دین کے متعلق نہ ہوگا جس کی تعلیم مسیح علیہ السلام نے دی تھی، بلکہ اس مسیحیت کے متعلق ہوگا جس پر آج کل مسیحی دنیا اعتقاد رکھتی ہے۔ محبت کی تعلیم۔ انجیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیت جنگ کی سخت مخالف ہے، عام اس سے کہ جنگ حق کے لیے ہو یا غیر حق کے لیے۔ مسیح علیہ السلام کے نزدیک مذہب کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے کے بعد اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، متی 39:22۔ اور اس محبت کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بھائی پر غصہ نہ کرو، متی 22:5۔ لیکن وہ صرف محبت کرنے اور غصہ نہ کرنے ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ صاف الفاظ میں ایک سچے مسیحی کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور شرارت کے مقابلے میں سر جھکا دے اور دوسروں کی حفاظت کرنا تو درکنار خود اپنے حق کی حفاظت بھی نہ کرے۔ ان کی تعلیم کا گل سرسبد پہاڑی کا وعظ ہے جس پر مسیحی اخلاق کی بنیاد قائم ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم شریر کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پہ تانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے،
اور کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوہا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، مگر میں کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو جو تم پر لعنت کریں، ان کے لیے برکت چاہو جو تم سے نفرت کریں، ان سے اچھا سلوک کرو جو تمہیں ذلیل کریں اور تمہیں ستائیں، ان کے لیے دعا مانگو۔ متی 5:44-38۔ میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا مانگو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا بھی پھیر دے، جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جیسا تم اوروں سے برتاؤ چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم مسیحیت کی اصل الاصول ہے اور اس کا منشا خود اس کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک سچے مسیحی کو جو آسمانی باپ کی طرح کامل اور جس کا نصب العین خدائے برتر کا بیٹا بننا ہو، کسی حال میں ظلم و تعدی کا مقابلہ قوت سے نہ کرنا چاہیے، بلکہ شریروں اور مفسدوں کے سامنے اپنے حقوق سے خود بخود دستبردار ہو جانا چاہیے۔ مسیحیت کا فلسفہ اخلاق۔ اس تعلیم کے حسن و قباح کا پورا اندازہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک مسیحیت کی روح کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے۔ مسیحی مذہب جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل سنیاس، رہبانیت اور تیاگ کا مذہب ہے۔ اس میں انسان کی تمدنی زندگی کے لیے کوئی دستور العمل، کوئی شریعت، کوئی ضابطۂ قوانین وضع نہیں کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو کچھ نہیں بتاتا کہ اس پر اس کی ذات اور اس کے خاندان، اس کی قوم، اس کے ابنائے نو اور خدا کے کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنے کی صحیح صورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مادی وسائل اور ذہنی و جسمانی قوا عطا کیے ہیں، ان کا مصرف کیا ہے اور اسے ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ عملی زندگی کے ان مسائل سے وہ کوئی بحث نہیں کرتا۔ اس کی ساری توجہات کا مرکز صرف ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح آسمانی بادشاہت میں داخل ہو۔ یہی ایک سوال پورے مسیحی اخلاقیات کا محور ہے، اور مسیح نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس کا اصلی مقصد اسی نصب العین تک لے جانے کے لیے انسانی جماعت کو تیار کرنا ہے۔ لیکن آسمانی بادشاہت مسیحیت کی نگاہ میں زمین کی بادشاہت کی ارتقائی صورت کا نام نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان بیج اور پھل کا تعلق تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ان دونوں میں تضاد اور کلی اختلاف کی قائل ہے۔ اس کے نزدیک دنیاوی بادشاہت اور آسمانی بادشاہت 2 الگ چیزیں ہیں، اور دونوں بالکل اس طرح بہم نہیں ہو سکتی جس طرح آگ اور پانی بہم نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنے قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کا راستہ بھی زمین کی بادشاہت کے راستے سے بالکل الگ اختیار کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین کی بادشاہت کے ساز و سامان میں داخل ہے، آسمانی بادشاہت کے ساز و سامان سے خارج ہے، اور صرف خارج ہی نہیں بلکہ اس کا وجود انسان کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے سے روکنے والا ہے۔ اسی لیے مسیحیت قدم قدم پہ انسان کو تاکید کرتی ہے کہ اگر وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو زمین کی بادشاہت کے سر و سامان سے کلی اجتناب کرے، اور اگر اس سے اجتناب نہیں کر سکتا تو آسمانی بادشاہت کی امید نہ رکھے۔ اسی اصل پر وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے، اور تمدن و تہذیب سے الگ کر کے انسان کو کلیتاً تارک دنیا بنا دینا چاہتی ہے۔ اس کی توضیح میں مسیح علیہ السلام کے چند احکام نقل کر دینا کافی ہے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی نفرت نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر اصلاح کرنے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ تفریق کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 2 کے خلاف اور 2 3 کے خلاف۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ تم نے مفت پایا مفت دے دو، نہ سونا اپنے کیسا میں رکھو، نہ چاندی نہ پیتل۔
اپنے سفر کے لیے نہ جھولی لو، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بنوا لو جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنے مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ اپنے لیے زمین میں مال نہ جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، بلکہ آسمان پر جمع کرو۔ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہیں معاف نہ کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ اپنی جان کی فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بہتر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور تم لباس کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھے۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو ضرور ہی پہنا دے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں کیا پئیں گے۔ ان اقوال سے صاف ظاہر ہے کہ آسمانی بادشاہت کی طرف لے جانے کے لیے مسیحیت جس ڈھنگ سے انسانی جماعت کی تربیت کرنا چاہتی ہے وہ تمدن اور تہذیب سے کامل انقطاع پر مبنی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ خاندانی تعلقات تمدنی زندگی کی بنیاد ہیں۔ جماعت سے انسان کا ابتدائی تعلق اپنے رشتہ داروں ہی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ انہی کے باہمی روابط سے حیت اجتماعیہ کی تشکیل ہوتی ہے، اور در حقیقت انسان کے لیے اخلاق کی بہترین درسگاہ بھی یہی ہے۔ مگر مسیح کے تیشہ کا سب سے پہلا وار اسی اصل الاصول پر پڑتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اس رشتے کو کاٹ دیتا ہے جو انسان کو سوسائٹی سے منسلک کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کو برتنے اور اس کے معاملات میں حصہ لینے کے لیے سب سے پہلے جو شے انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہے وہ پیٹ بھرنے اور تن ڈھانکنے کی فکر ہے، لیکن مسیح اس ابتدائی محرک ہی کو قتل کر دینا چاہتا ہے تاکہ آدمی دنیا میں ویسی ہی زندگی بسر کرے جیسے ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی ہے۔ انسان کی راحت اور آسائش اور انفرادی و اجتماعی فلاح کے لیے مال و دولت حاصل کرنا ناگزیر ہے، مگر مسیح کے نزدیک روحانی ترقی اور آسمانی بادشاہت کے لیے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ دنیا میں نظام امن و عدل کا قیام سیاست و تعزیز اور قصاص و انتقام کے قانون پر منحصر ہے، مگر مسیح کہتے ہیں کہ آسمانی باپ اس وقت تک تمہارے قصور معاف نہ کرے گا جب تک مکافات عمل کے اس پورے قانون کو لپیٹ کر نہ رکھ دیا جائے۔ غرض یہ کہ مسیح کے نزدیک دینداری دراصل ترک دنیا کا نام ہے۔ جو شخص دنیا اور اس کے اسباب کو نہیں چھوڑتا، اجتماعی تعلقات کو قطع نہیں کرتا، دنیاوی کاروبار کو ترک نہیں کرتا، کامل ترک و تجرید کی زندگی بسر نہیں کرتا، اس کے لیے آسمان کی بادشاہت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان بیک وقت ان دونوں بادشاہتوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دین اور دنیا دونوں کو پا لینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ مسیح کے ارشاد کے مطابق تم بیک وقت خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اس لیے جو ایک کا طالب ہوا اسے دوسرے کی طلب چھوڑنی پڑے گی۔ مسیح کی اس تعلیم کو خود مسیحی علماء جس رنگ میں پیش کرتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ریورنڈ ڈی میلو کی تفسیر انجیل کے چند فقرات یہاں نقل کر دینا کافی ہے۔ یہ تفسیر 40 سے زیادہ مسیحی علماء کی مدد سے تیار کی گئی ہے اور انجیل کی بہترین تفاسیر میں سے ہے۔ اس کے مقدمہ میں ایک مستقل مقالہ تعلیمات مسیح کے عنوان پر ہے، جس میں لکھا ہے: مسیح نے انسانی سیرت کے لیے وہ طرز پسند کیا ہے جو بڑی حد تک دنیا کے پسند کیے ہوئے طرز سے مختلف ہے۔ خودداری کے بجائے فروتنی، اپنے حقوق پر جمے رہنے کے بجائے بدی کے آگے سر جھکا دینا، اور وسعت طلبی کی جگہ قناعت، شرافت، عجز، صبر،
ہمدردی، مصیبت میں خوش ہونا، درد سے راحت حاصل کرنا، یہ دنیا کو مسیحیت کے عطایا ہے۔ مگر ایک مسیحی کے کریکٹر کی سب سے زیادہ جامع تعریف غالباً یہ ہے کہ وہ ایک یکسو آدمی ہے۔ وہ ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا دین یعنی چرچ میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک ہی وقت میں خدا اور متاع دنیا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ مسیح کے نزدیک دنیا کے پاس انسان کو اپنی خدمت پر مجبور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دولت ہے۔ لہٰذا ایک مسیحی بننے کے لیے پہلی اور سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے تعلق ہو جائے۔ مسیحی اخلاقیات کا اصلی نقص۔ اب یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ مسیحیت میں محبت، عفو و درگزر اور تذلل و انفعال کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایک ایسے اخلاقی نظام کی اجزاء میں سے ہے جو رہبانیت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ اس نے اخروی نجات کا راستہ دنیاوی فلاح کے راستے سے الگ اختیار کیا ہے، اس لیے وہ دنیا کے معاملات کو دنیا داروں پر چھوڑ دیتی ہے اور خود اپنے دینداروں کو لے کر الگ ہو جاتی ہے تاکہ گوشۂ عزلت میں بیٹھ کر آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کی تیاری کرے۔ ایسے مذہب میں جنگ نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے اور اس کے باوجود ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے قوت کے استعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ دراصل اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کو دنیا کے معاملات ہی سے کچھ تعلق نہیں ہے تو قدرتی طور پر جنگ و خون ریزی سے بھی انکار ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ فساد کو فروغ کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خود فساد ہی کو فروغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ شرارت کا استحصال جنگ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سرے سے اس کے استحصال ہی کی فکر فضول ہے۔ اس سے لڑنے کے بجائے تم اس کے آگے سر جھکا دو۔ وہ نہیں کہتا کہ ظلم و تعدی کا مقابلے میں حق کی حفاظت خون ریزی کے بغیر بھی ممکن ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ حق کی حفاظت ہی نہ کرو، اگر ظالم تمہارا حق چھینتا ہے تو چھین لینے دو۔ وہ نہیں کہتا کہ مجرموں کو تشدد کے بغیر بھی سزا دی جا سکتی ہے اور مظلوموں کا قصاص قوت کے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم سرے سے سزا اور قصاص ہی کو چھوڑ دو اور کوئی 7 دفعہ نہیں 7 کے 70 گنے تک قصور کیے جائے تو اسے معاف کرتے رہو۔ غرض یہ کہ دنیا میں امن قائم کرنا، اس کو بدی و شرارت سے پاک کرنا، اس میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور انسانیت کو ظلم و فساد کے تسلط سے نجات دلانا، سب کچھ مسیحیت کے دائرہ عمل سے خارج ہے۔ اس نے اپنے لیے محکومی و مغلوبی اور مظلومی و منکوبی کی زندگی پسند کر لی ہے۔ اس لیے اگر وہ جنگ کی مخالف ہے اور بلا تمیز حق کو غیر حق نفس سے جنگ ہی کو برا سمجھتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایسی زندگی کے لیے یہی رویہ زیادہ موزوں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تذلل و انفعال کی یہ تعلیم کیا انسان کے لیے ایک دائمی و عالمگیر قانون بن سکتی ہے؟ اس کا جواب مسیحیت خود اپنے منہ سے دے رہی ہے، جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنگ سے اعتزاز کا حکم خود کوئی مستقل قانون نہیں ہے، بلکہ رہبانیت و ترک دنیا کے ایک وسیع قانون کی دفعات میں سے ایک دفعہ ہے، تو اس سے یہ بات خود بخود لازم آتی ہے کہ ترک جنگ کا قاعدہ اسی صورت میں نافذ ہو سکتا ہے جبکہ ترک دنیا کا پورا قانون نافذ ہو۔ مسیحیت خود بھی یہ نہیں کہتی کہ تم دنیا کے انتظام کو ضرور ہاتھ میں لو مگر جنگ ہرگز نہ کرو۔ اس کی اپنی تعلیم کی روح سے انسان یہ عاجزانہ انفعالی زندگی اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جبکہ وہ دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی مختلف تمدنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائے۔ ان سب ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور پورا کرنے کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ خود مسیح کا یہ منشا ہے۔ اب اگر اس کو ایک عالمگیر قانون قرار دیا جائے تو لامحالہ ساری نوع انسان کو تمدن و تہذیب سے کنارہ کش ہو جانا پڑے گا۔ اگر انسان کی منزل مقصود آسمانی بادشاہت ہو اور یہ بھی مان لیا جائے کہ دنیاوی زندگی کے تمام معاملات اس بادشاہت میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ نوع بشر پوری کی پوری اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس روکنے والی چیز سے اجتناب کرے اور راہبانہ زندگی اختیار کر کے نفس کشی اور ریاضت میں لگ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا غیر ممکن ہے۔ تمام دنیا بیک وقت اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتی، معاش کی فکر چھوڑ کر ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی سی زندگی اختیار نہیں کر سکتی، تجارت، صنعت، زراعت اور تمام دوسرے مشاغل کو ترک کر کے تعطل و بیکاری کی حالت قبول نہیں کر سکتی، حکومت اور اس کے انتظام کو چھوڑ کر خانقاہوں میں نہیں بیٹھ سکتی
اور اگر بفرض محال وہ ایسا کر بھی لے تو ہرگز اس شرف و عزت کی مالک نہیں رہ سکتی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عطا فرمایا ہے، بلکہ سچ یوں ہے کہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ انسانی سوسائٹی کی یہ ایک ایسی حالت ہے جس کا محقق ہونا ایک شاداب تغیر کے سوا کسی خارجی عالم میں ممکن نہیں ہے، اور جو خدا نخواستہ ممکن بھی ہو جائے تو کم از کم وہ کسی ذی عقل انسان کو مطلوب و مرغوب نہیں ہو سکتی۔ بس یہ کہنا بالکل بعید از عقل ہے کہ مسیحیت کا قانون اخلاق تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک دائمی اور عالمگیر قانون ہے، کیونکہ عالمگیر اور دائمی قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر تمام دنیا کے باشندے ہر حالت میں عمل کر سکتے ہوں۔ پھر یہ قانون کسی ایک پوری قوم کے لیے بھی قابل عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم من حیث المجموع اس کی پابندی قبول کر لے اور آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اس کی تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے لگے تو اس کو سب سے پہلے اپنی حکومت کے سارا نظام معطل کرنا پڑے گا، اپنی فوج پولیس منتشر کرنی ہوگی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت اور قلعوں کی نگہبانی چھوڑنی پڑے گی۔ پھر جب اس کی کوئی ہمسایہ قوم میدان خیالی دیکھ کر حملہ کر دے تو مسیحی تعلیم کے مطابق یہ نیک نہاد قوم شریر کا مقابلہ نہ کرے گی بلکہ ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی اور کرتے کے ساتھ چوغا بھی پیش کر دے گی۔ پھر وہ اپنی ساری دولت، اپنی تجارتی کوٹھیاں، اپنی دکانیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے مال و اسباب بھی چھوڑ دے گی، کیونکہ دولت مند آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اور حکم ہے کہ تو اپنا سارا مال بیچ کر خیرات کر دے۔ اس کے بعد وہ کسب معاش کے لیے محنت مزدوری کرنا بھی چھوڑ دے گی، اپنے کارخانے بند کر دے گی، صنعت و حرفت، خدمت سب کچھ ترک کر دے گی، اور اس کے تمام کاروباری آدمی اپنے اپنے کام چھوڑ کر سوموں میں جا بیٹھیں گے، کیونکہ تم خدا اور دولت دونوں کو ایک ساتھ خدمت نہیں کر سکتے۔ اور مسیح کا حکم ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو۔ آخر میں اس کے لیے صرف ایک ذریعہ معاش رہ جائے گا کہ زمین کی کاشت کرے اور اپنی خوراک کے لیے غلہ حاصل کرے، لیکن آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اسے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مسیح کا ارشاد ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اس طرح وہ قوم اپنی حکومت، اپنی زمین، اپنی دولت، اپنی صنعت و تجارت غرض اپنا سب کچھ ان بیرونی حملہ آوروں کے سپرد کر دے گی اور ساری کی ساری قوم ان کی غلام بن جائے گی۔ پھر وہ ایک کوس بیگار میں لے جائیں گے تو یہ 2 کوس جائے گی، اور وہ ظلم کریں گے اور یہ ان کے لیے دعا مانگے گی، اور وہ اس پر لعنت کریں گے اور یہ ان کے لیے برکت چاہے گی۔ وہ اس کو عزت و حرمت پر حملے کریں گے اور یہ انہیں خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی رہے گی۔ مسیح نقطہ نظر سے یہ اس کے اخلاق کا منتہائی کمال ہے، جس کے بعد کوئی چیز اس کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، مگر عقل و دانش کے نقطہ نظر سے یہ ایک ایسی قوم کی پستی اور تنزل کا انتہائی درجہ ہے جس کے حصول کی کوشش کو ایک عقل مند آدمی خودکشی کے سوا کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آخر وہ آسمانی بادشاہت ہے کس قسم کی جس میں ایسے ناکارہ لوگوں کی مانگ اور کھپت ہے۔ بہرحال جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس معنی میں دنیا کی کوئی قوم بھی مسیحیت کے قانون اخلاق کو اپنا قانون حیات نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس کی فطرت اسے اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس قانون کی ایک ایک دفعہ کو توڑنے پر مجبور کر دے گی، اور عملاً اس کی خلاف ورزی کے بعد اعتقاداً اس پر ایمان رکھنا بے معنی ہوگا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو ایک پوری قوم کے لیے بھی ہماگیر قانون نہ مانا جائے بلکہ ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص سمجھ لیا جائے، جیسا کہ خود مسیح کی تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صورت یقیناً ممکن العمل ہے اگر انسانی جماعت کے مختلف گروہ اس کی مختلف ضروریات کو انجام دیتے رہیں، کوئی تجارت میں مشغول رہے، کوئی منفعت و حرفت کا کام کرے، کوئی زراعت کرتا رہے، کوئی سیاسی امور کی تنظیم میں لگا رہے، اور اس طرح تمدن کا کارخانہ برابر چلتا رہے، تو یہ ممکن ہے کہ سوسائٹی اپنے ایک قلیل حصے کو ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی طرح بے عمل و بیکار زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ دے، اور اس کے چند افراد مسیحی اخلاق کے اس منتہائی کمال تک پہنچنے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں جو ترک اسباب، قطع علائق، تذلل و انفعال اور نفس کشی و خود انکاری سے حاصل ہوتا ہے، مگر ایک مخصوص گروہ کے لیے اس قانون کو محدود مان لینے اور دوسری طرف اسی کو برحق کو واحد ذریعہ نجات تسلیم کرنے
کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم نجات یا آسمانی بادشاہت پر راہبوں اور سنیاسیوں کی ایک مختصر جماعت کا اجارہ تسلیم کر لیں۔ راہبوں اور سنیاسیوں کی ایک مختصر جماعت کا اجارہ تسلیم کر لیں اور یہ مان لیں کہ ایک چھوٹی سی بادشاہت کے تنگ دائرے میں عالم انسانیت کے سواد اعظم کو جگہ نہیں مل سکتی۔ جو لوگ نظام تمدن چلاتے ہیں، حکومت و سیاست کی تدبیر کرتے ہیں، قوم و ملک کی حفاظت میں جان لڑاتے ہیں اور مختلف انسانی ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس بادشاہت کے دروازے بند ہیں، کیونکہ مسیحیت کا اصل اصول یہ ہے کہ انسان بیک وقت دنیا اور دین دونوں پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، اور آسمانی بادشاہت کا دروازہ اسی وقت کھل سکتا ہے جب کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح کی بتائی ہوئی دینی زندگی اختیار کر لے۔ اس طرح صرف ایک مختصر سے گروہ کو آسمانی باپ کی بادشاہت میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور باقی اللہ کی ساری مخلوق اس سے محروم کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی وہاں باز نہیں مل سکتا جو دنیا میں نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، چوری اور جھوٹ وغیرہ منہیات سے پرہیز کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں، مگر اپنا سارا مال بیچ کر خیرات نہیں کر دیتے۔ اس نظریے کو صحیح مان لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم پھر پہلی صورت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آسمانی بادشاہت یعنی نجات کی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ صرف مسیحیت کا قانون اخلاق ہی ہے اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ نوع انسانی کے لیے ایک عالمگیر قانون ہے، کیونکہ نجات ہر انسان کی منزل مقصود ہے اور کسی راستے کو اس تک پہنچنے کا واحد راستہ قرار دینا یہی معنی رکھتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور سب کو اس کی طرف دعوت دینا مطلوب ہے۔ لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس راستے پر تمام نوع انسانی کا جمع ہو جانا اور بالاتفاق گامزن ہونا عقلاً و عملاً ناممکن ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت کا بنایا قانون جس طرح دائمی اور عالمگیر نہیں ہے، اسی طرح برحق اور واحد ذریعہ نجات بھی نہیں ہے۔ عالمگیر، دائمی اور واحد ذریعہ نجات تو صرف وہی قانون ہو سکتا ہے جس پر حاکم حاکم رہتے ہوئے، تاجر تاجر رہتے ہوئے، کسان کسان رہتے ہوئے اور ہر شخص اپنے اجتماعی و انفرادی فرائض ادا کرتے ہوئے عمل پیرا ہو سکتا ہو، اور جس کی تعمیل میں کسی انسان کے لیے ناقابل عبور مشکلات، ناقابل برداشت خطرات و مصائب اور ملعتاق تکالیف نہ ہوں۔ جو قانون ایسا نہیں ہے وہ نہ حق کا سیدھا راستہ ہے، نہ نجات کا واحد ذریعہ ہے، نہ فطرت کا سچا قانون ہے۔ لیکن ہم اس ایک نقطے پر بھی نہیں ٹھہر سکتے، ہم کو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ مسیحیت کا قانون اخلاق اپنی موجودہ شکل میں فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ دراصل اخلاقی فضیلت کے ایک غلط تصور کا نتیجہ ہے جس میں بے اعتدالی کے ساتھ بعض فضائل پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور بعض کو بلا ضرورت معطل کر کے انسان کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس نے انسانی اخلاق کی جن خوبیوں پر زور دیا ہے ان کی فضیلت یقیناً مسلم ہے، فروتنی، عجز و انکساری، عفو و درگزر، حلم و بردباری، صبر و تحمل کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، مگر تنہا انہی صفات پر انسانی زندگی کی تعمیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر دنیا سے بدی و شرارت بالکل مٹ جائے اور زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتے بسنے لگیں اور شیطان اپنی ذریات کو لے کر کسی اور کرے پر چلا جائے، تب تو یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی جسمانی قوت و شدت کا استعمال کیے بغیر اپنے حقوق، اپنی عزت اور خود اپنے وجود کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب دنیا میں نیکی کے ساتھ بدی بھی موجود ہے اور انسانی فطرت سے وہ شیطانی ملکات مٹ نہیں گئے ہیں جو ملکوتی فضائل کو مغلوب کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں نیکی کو نہتہ چھوڑ دینا اور اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اس کی حفاظت کے لیے استعمال نہ کرنا صرف خودکشی ہی نہیں ہے بلکہ بدی و شرارت کی بالواسطہ امداد بھی ہے۔ حقیقتاً یہ کوئی نیکی ہی نہیں
نہیں ہے کہ ظالموں کو عمداً ظلم کا موقع دیا جائے اور مفسدوں کو جان بوجھ کر فساد پھیلانے کی آزادی دے دی جائے۔ اس کو ہم کمزوری کہہ سکتے ہیں، بزدلی و کم حوصلگی سے موسوم کر سکتے ہیں، مگر خیر و صلاح اور نیکی و احسان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ نیکی دراصل اصلاح کا دوسرا نام ہے اور وہ محبت و غضب دونوں کے معتدل امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بدی کی اصلاح عفو و درگزر، صبر و تحمل اور لطف و کرم سے ہو سکے تو اسی سے کرنی چاہیے، اور اگر یہ محبت کی قوتیں اس میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر سیاست و تعزیر اور قصاص و انتقام کی قوتوں سے کام لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مقصود اصلاح ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ضرورت کی حد تک ہر اس طریقے کو استعمال کرے جو اس مقصد کے حصول کے لیے مفید اور ناگزیر ہو۔ اس میں طریقوں کا امتیاز کرنا اور ایک ہی طریقے پر اس حد تک اصرار کرنا کہ وہ اصلاح کے بجائے مزید فساد کا موجب ہو جائے، نہ تو عقل مندی ہے اور نہ نیکی۔ مسیحیت کا یہ نظریہ کہ دین کا اصل اصول محبت ہے اور اس کے سوا انسان کے تمام جذبات اور اخلاقی خصائص باطل ہیں جن کو مٹا دینے ہی سے دینداری کو نشو و نما حاصل ہو سکتا ہے، دراصل ایک غلط تخیل پر قائم ہے۔ اس نظریے کے موجدوں کی نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز عبث نہیں پیدا کی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کے اندر غضب، شہوت اور حب نفس وغیرہ جذبات خواہ مخواہ بلا ضرورت پیدا ہو گئے ہیں، اور انسانی زندگی میں شجاعت و خودداری، جرأت و شہامت، تدبر و سیاست، عدل و انصاف وغیرہ کا کوئی مصرف نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان کے اندر جتنے ملکات و قوا اور عواطف و جذبات ودیت کیے گئے ہیں، سب کے سب ایک ایسے مصرف و مدعات رکھتے ہیں۔ جس طرح انسان کو کوئی عضو حتیٰ کہ کوئی رونگٹا بھی بیکار نہیں ہے، اسی طرح انسان کا کوئی ذہنی و جسمانی قوت، اس کا کوئی ظاہری و باطنی ملکہ اور کوئی نفسانی جذبہ و داعیہ بھی بیکار نہیں ہے۔ فاتر کائنات نے اس کو بغیر کسی مصلحت کے نہیں بنایا ہے۔ اگر یہ قوتیں غلط صورتوں میں ظاہر ہوں اور غلط راستہ اختیار کر لیں تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ وہ فی نفس ہی غلط اور مذموم ہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان نے ان کا صحیح مصرف نہیں سمجھا اور اس کے شعور نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ ان کے صحیح استعمال کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ مثال کے طور پر شہوت ایک جذبہ ہے جس کی بدولت انسان نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید کسی اور جذبے کے اثر سے نہ کیے ہوں گے، مگر اس کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بالکل مٹا دینا چاہیے، کیونکہ اسی پر بقائے نوع کی بنیاد قائم ہے۔ حرص ایک جذبہ ہے جو انسان کو بندہ غرض بنا کر بدترین گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، مگر اس کو بالکل فنا کر دینے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی چیز عمل کی اصلی محرک ہے۔ غضب ایک جذبہ ہے جس نے دنیا میں بے شمار جھگڑے اور ظلم و ستم کرائے ہیں، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ سراسر بدی ہی بدی ہے اور اس میں کوئی فائدہ متصور نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز دنیا میں امن و امان کی ضامن ہے، ورنہ بدی و شرارت کی قوتیں اس کو تباہ کر ڈالیں۔ بالکل یہی حال ان جذبات و ملکات کا ہے جو لطیف اور افضل سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں بھی جہاں بہت سی خوبیاں وہاں بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ شجاعت اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو تہور و حماقت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ دور اندیشی اگر افراد کا پہلو اختیار کر لے تو بزدلی و نامرادی بن جاتی ہے۔ رحم اگر اپنی قدرتی حدود میں نہ رہے تو جرائم و معاصی کا مددگار بن جاتا ہے۔ فیاضی اگر حد سے گزر جائے تو اسراف و تبذیر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کفایت شعاری اگر زیادہ ہو جائے تو بخل اور کنجوسی سے بدل جاتی ہے۔ محبت اگر اپنی حدود میں نہ رہے تو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ مروت اگر بے موقع استعمال کی جائے تو بدکاریوں میں جسارت و بے باکی پیدا کر دیتی ہے۔ حلم و بردباری اگر بے محل ہو تو گستاخی و ظلم کی محرک بن جاتی ہے۔ فروتنی و انکساری اگر بے محل ہو تو خودداری و عزت نفس خاک میں مل جاتی ہے۔ غرض یہ کہ نفس انسانی کو جتنی قوتیں عطا کی گئی ہیں سب اچھے اور برے دونوں پہلو رکھتی ہیں، اور ان کے ایک ہی پہلو کو دیکھ کر نہ تو ان کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے ترک اور کسی کے اختیار کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں
کہہ سکتے کہ انسان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں اور قلب و دماغ ہی مفید ہیں، آنکھ، ناک، معدہ اور جگر وغیرہ کی ضرورت نہیں، محض قوت سامعہ اور لامسہ کافی ہیں، باصرہ اور شامہ کی ضرورت نہیں، محض شعور و ادراک کفایت کرتا ہے، حافظہ و تمیز کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان میں صرف محبت و رحم، عفو و درگزر، عجز و فروتنی ہی کی ضرورت ہے، نفرت و غضب، شجاعت و شہامت، خودداری و عزت نفس، غیرت و حمیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معدہ کی کمی جگر پوری کر سکتا، اگر دل کی جگہ دماغ کام نہیں کر سکتا، تو یقیناً غضب و انتقام کی جگہ محبت و رحم اور سیاست و تعزیر کی جگہ عفو و درگزر بھی مفید نہیں۔ جس طرح بدن کی صحت کا انحصار تمام جسمانی قوتوں کے اعتدال پر ہے، جس طرح صحت عقل اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تمام قوائے ذہنی تناسب کے ساتھ اپنا اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک اسی طرح کمال اخلاق بھی اسی وقت محقق ہوتا ہے جب جذبات و خواہشات میں اعتدال ہو، نفس کی تمام قوتیں اپنے اپنے موقع و محل پر توازن کے ساتھ استعمال کی جائیں اور قدرت کے دیے ہوئے تمام ملکات کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنے کا پوری طرح موقع دیا جائے۔ ایک فطری مذہب کا کام اسی اعتدال کی طرف رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ایک بے اعتدالی کے جواب میں دوسری بے اعتدالی اور افراد کے مقابلے میں تفریق پیدا کرنا۔ مسیحیت اس حقیقت کبریٰ کے فہم سے قاصر رہی ہے، اسی لیے اس نے انسان کو ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دی اور فیصلہ کر دیا کہ انسان محض تذلل و انفعال ہی کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے، مگر یہ نہ تو کمال اخلاق کا کوئی درجہ ہے اور نہ انسانیت کی کوئی خدمت، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ انسانیت پر ایک ظلم عظیم ہے۔ اس طریقے زندگی کو اختیار کرنے والے ایک طرف اپنی ذات کو ان جائز لذتوں اور آسائشوں سے محروم کر دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں، اور دوسری طرف اپنے وجود کو بیکار و معطل کر کے انسانی جماعت کو اپنی خدمات سے محروم کر دیتے ہیں۔ مسیحیت نے دنیاوی بادشاہت کو آسمانی بادشاہت سے الگ کر دیا ہے، خدا اور دولت دو متضاد قوتیں قرار دی ہیں، اور سچے دینداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ دولت کو چھوڑ کر خدا کے ہو جائیں اور دنیاوی بادشاہت سے دستکش ہو کر صرف آسمانی بادشاہت کے ہو رہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ نیک نہاد، شریف الطبع، دیندار، خدا ترس، ایماندار اور سچے لوگ تو دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور دنیا کا تمام کاروبار سوسائٹی کے ان بدترین طبقوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو خدا ترسی و ایمانداری کے جوہر سے خالی ہوں۔ حکومت پر جباروں اور ظالموں کا قبضہ ہو، تجارت طمع و بددیانت لوگوں کے حصے میں آئے، صنعت و حرفت پر دھوکہ بازی اور جعلساز قابض ہو جائیں اور شر و فساد کی قوتیں سوسائٹی کے سارے نظام کو خراب کر کے رکھ دیں۔ جب وہ نیکوکار لوگ جو سوسائٹی کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں، تو یقیناً بدکار لوگ برسر کار آئیں گے اور ان کی بدکاریوں کی کم از کم آدھی ذمہ داری ان نیکوکاروں پر عائد ہوگی جنہوں نے ذمہ داریوں سے جی چرا کر میدان عمل کو بدمعاشوں کے لیے خالی چھوڑ دیا۔